اپنی سرداریاں، اپنی حکومتیں، اپنی پیری اور اپنی 2 روپے کی بنانے کے لیے انہوں نے ان دیکھے اللہ، ان دیکھی جنت، ان دیکھے فرشتے، گفتگو میں، تبصروں میں، قصیدوں میں بڑھایا جائے ایک انسان، اور وہ بڑھاتے 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 ادب کی دہلیز کو کراس کر کے پھر وہ عبودیت کی ڈومین کلیم کرتے ہیں۔ وَلَمَّا طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور جب وقت گزرتے گئے فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور دل سے تعلق ٹوٹتا گیا کہ لا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈر، اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈر۔ یہ نوکریوں کا ڈر، یہ دولت کا ڈر، یہ گمنامی کا ڈر، یہ شریکے کا ڈر، یہ برادریوں کا ڈر، امید دے ان ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جا کے اللہ کی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو اگر زمین سے آسمان بے قراب الارض خطایا، اگر تو نے زمین آسمان خطاؤں سے بھر دی ہے، گھبرا مت، تو اللہ دی زمین دے ہوتے بٹوارا کر دیتا اس عبودیت الوہیت تے، کوئی گل نہیں، تیری غیرت کتھے کاس چرن چلی گئی ہے۔ میں پے دے 3 نقطے انو سے دے 3 نقطے بنا دوں گا نہ دوتے، میں مچھلی دے پیٹ دے اندر اگر اپنا نبی بچا سکنا، اللہ کی مثل مخلوق میں نہیں ہو سکتی، اللہ انسانوں کی طرح مخلوق کی طرح نہیں ہے، تو اللہ میں نقص تو پیدا کر نہیں سکتے تھے، یہ اللہ کو زمین پر لا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے زمین والے کو آسمان تک پہنچانے کی کوشش کی، انہوں نے شرک کے وہ باپ قائم کیے، اپنی سرداریاں، اپنی حکومتیں، اپنی پیری اور اپنی 2 روپے کی بنانے کے لیے انہوں نے مخلوق کو وہ درجہ دے دیا جو انسان کا نہیں، جو انسان اور اس مخلوق کا تھا نہیں، کیونکہ اس سے منجن بکتا ہے، ڈر کے اوپر کھڑی ہوتی ہے یہ فیکٹری شرک کی، ڈر پہ شرک کی فیکٹری کھڑی ہوتی ہے، باطل ما فوق الفطرت امیدوں پر کھڑی ہوتی ہے فیکٹری شرک کی، عذابوں سے بچنے کے لیے فیکٹری کھڑی ہوتی ہے شرک کی، اور گارنٹی پہ کھڑی ہوتی ہے فیکٹری شرک کی، اور وہ گارنٹی ان دیکھے اللہ، ان دیکھی جنت، ان دیکھے فرشتے اور ان دیکھی آخرت کے ساتھ چلنے کا صبر انسان کر نہ سکا، اس کو ایک آنکھوں سے دیکھنے والا خدا چاہیے تھا، وہ صبر نہیں کر سکا جو اللہ نے کہا تھا میں دکھاؤں گا کہ قیامت کی صبح تک ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، ایک قوم کو تو کبھی گمراہ نہیں کر سکے گا، ایک قوم کو تو کبھی قائل نہیں کر سکے گا، اس دن یہ کائنات لپیٹ دوں گا میں، جس دن مباحدوں کی جماعت ختم ہو گئی اس دنیا سے، ایک ہمیشہ رہے گی جو تیرے تیز ہواؤں طوفانوں کے اندھیروں کے اندر بھی توحید کا دیا جلاتی رہے گی، تو نہیں ان کو آگے پیچھے سے نقصان دے سکتا، الا قلیلا، تھوڑے ہی ہوں گے وہ، اور اگر ایک بھی ہوا تو کانت امت واحدہ، یہ ہمارا چیلنج ہے تجھے ابلیس، وہ اکیلا ایک امت پر بھاری ہوگا پورا، اتنی قیمت ہے ایک توحید والے کی، اتنی قیمت ہے ایک توحید والے کی، تو اللہ کو تو لا نہیں سکتے تھے انسان کے معیار کے اوپر، خود اللہ بن نہیں سکتے تھے، تو انہیں سہارا لینا پڑ گیا اپنے علاقے کے نیک لوگوں کا، صالح لوگوں کا، متقی پرہیزگار خدمت گزار لوگوں کا، ان کی شان میں کچھ قصیدے بڑھائے گئے اور اتنا بڑھایا گیا کہ انسان کا ان سے تعلق قائم کیا گیا، پھر اس سے تعلق قائم کیا گیا۔ یہ ہے واردات کا انداز اور طریقہ صدیوں سے، انداز واردات اللہ کی توحید کے اوپر جو ہے، حق اللہ علی العباد جو ہے، اس کا طریقہ یہ تھا کہ پہلے بڑھایا جائے، گفتگو میں، تبصروں میں، قصیدوں میں بڑھایا جائے ایک انسان، اور وہ بڑھاتے ادب کی دہلیز کو کراس کر کے پھر وہ عبودیت کی ڈومین کلیم کرتے ہیں، بڑھاتے مخلوق سے الہ بنتا ہے وہ، اور یہ ہر صدی میں کیا ہے لوگوں نے،
یہ انسان کو زمین پہ آئے ہوئے کچھ 100,000 سال نہیں ہوئے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر 5 لوگ تھے، وقت، سوا، یعوق، یعوز، نصر۔ ان 5 کو لے کے اسی شیطان نے، ابلیس نے آ کے 600-700 سالوں کے اندر ایک پلان بنایا، اور اس پلان کے تحت امام بخاری کہتے ہیں وَلَمَّا يُعْبَدْ، عبادت نہیں کراتا تھا وہ شروع میں، ہلکی ہلکی ٹچ ٹچ ہلکی ہلکی ٹچ ٹچ پھینکتا تھا وہ، کہ دیکھو یہ تمہارے نیک لوگ ہیں، یہ تمہارے صالح لوگ ہیں، وقت لگائے انہوں نے تمہاری بستیوں میں، بھول جاؤ گے یہ کہاں اٹھتے بیٹھتے تھے، پتھر نصب کرو یہاں پر۔ پھر 100 سال بعد آتا، پھر کہتا ہے یہاں پر یہ پتھر بھی ہٹ جائیں گے، پکی کر دو کچھ چیزوں کو۔ پھر قبریں پکی کرنے کا سلسلہ شروع کرایا اس نے۔ پھر جب وہ بھی 100 سال گزر گئے، پھر آگے کہندا ہے کہ بھاجن ایتھے رکھن دی وجہ ہے نا، تسی انہاں دی تصویر بنا دو۔ اے تماثیل دا سلسلہ شروع ہو گیا، تصویراں بنان دا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کہندے نے اپنی صحیح الجامعہ دے اندر عبادت کا سلسلہ نہیں شروع کرایا انہوں نے۔ پھر 100 سال بعد آیا، پھر آگے کہندا ہے ایتھے دور کتھے آؤ گے تسی، شہر دے وشکار چوک دے اندر انہاں دی تصویراں لا دو۔ پھر آگے 100 سال بعد کہنا ہے جدوں وَلَمَّا طَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، اور جب وقت گزرتے گئے فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور دل سے تعلق ٹوٹتا گیا، جیسے وقت گزرتا گیا فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، انہاں دے دل پتھر ہو گئے، علم ختم ہو گیا، علماء کی قدر ختم ہو گئی اس معاشرے کے اندر، اہل علم کا زوال آ گیا اور جہالت چھا گئی۔ تو اس نے کہا انہاں دے چھوٹے چھوٹے نا بت بنا لو تسی۔ پھر انہاں بتاں دے نال کہندا ہے انہاں نو پانی دے اندر گھول کے پی جو، تے تبرک دا شرک سب تو پہلے نوح علیہ السلام دی قوم نے شروع کیتا۔ پھر کہندا ہے انہاں نو چٹو، پھر سجدیاں دا، پھر من دا سجدہ، پھر زبان دا سجدہ، تے پھر جسم دا سجدہ۔ تو پھر انہوں نے کہا چل بھائی سامان چکتے جا کسی اور بستی چلیے، ایتھے کام ہو گیا پورا۔ پھر اللہ نے اپنا مجاہد اتارا زمین دے ہوتے کہ جا جا کے انہوں نے دعوت دے، انہوں نے نفس کا تزکیہ کر کہ لا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈر، اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈر۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کو سجدے مت کر، واسجد للہ الذی خلقہن، اس اللہ کے آگے جھک جس نے ان کو تخلیق کیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، اسی ہر بستی دے اندر اپنا ایمبیسڈر، اپنا نبی بھیجیا ہے۔ 2 کام وہ دعوت دیندہ رہا ساری زندگی، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ دی عبادت کر تے اللہ دے مقابلے چ جنہ بھی طاغوت ہے گئے، علمی، عملی، اجتماعی، انفرادی، سیاسی، ریاضی، کسی بھی قسم دا اعلان برات کر، اعلان جنگ کر اور خلاف، لوکانو اللہ دے نال جوڑ۔ نبیاں دا کام لوکانو اپنے نال اپنی عبادت کرانا مقصود نہیں ہوندا، لوکانو آزاد کر، اللہ دے نال جوڑ، انہاں ڈر نکال ان کے سینوں میں سے، یہ نوکریوں کا ڈر، یہ دولت کا ڈر، یہ گمنامی کا ڈر، یہ شریکے کا ڈر، یہ برادریوں کا ڈر، یہ انسانیت کا ڈر کہ وہ کیا کہیں گے اور یہ کیا کہے گا، اور وہ کیا کہیں گے اور یہ کیا کہے گا۔ باہر نکال ان کو اس ڈر سے، دلیر بنا، بہادر بنا ان کو، تپتی ہوئی ریت کے اوپر لیٹنے کا جگر پیدا کر ان میں، وہ پتھر رکھتا گیا، وہ احد احد کہتا گیا۔ امید دے ان ٹوٹے ہوئے لوگوں کو جا کے اللہ کی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، نا امید نہ ہو اگر زمین سے آسمان بے قراب الارض خطایا، اگر تو نے زمین آسمان خطاؤں سے بھر دی ہے، گھبرا مت، تیرے رب کی رحمت لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِ الْأَرْضِ مَغْفِرَةً، میں زمین آسمان مغفرت سے بھر دوں گا۔ شرک نہ کری میرے نال، لا تشرک باللہ شیئا، شرک نہ کری بس میرے نال، میرے نال کسی دوجن، تو 2 باپ نہیں برداشت کر سکتا، تو 2 خدا کس طرح برداشت کر سکتا ہے؟ تیرے کولوں اگر سوال کیتا جائے تیرے پیو کنے ہیں کنے، تو 2 باپ نہیں برداشت کر سکتا تے تو بندوق کٹ لیندہ ہے،
تو اللہ دی زمین دے ہوتے بٹوارا کر دیتا اس عبودیت الوہیت تے کوئی گل نہیں. تیری غیرت کتھے کاسٹرن چلی گئی ہے. نا امیدوں کو امید دی ہے. توحید امید دینے کا نام ہے. گھبرا نہیں. پوری قومیں بھی تیرے سامنے کھڑی ہوں گی. صرف ایک کن آنا ہے آسمان سے. انما امرؤ اذا اراد شیئا ان یقول له کن. میں پے دے 3 نقطے انو سے دے 3 نقطے بنا داں گا. نہ دوتے میں مچھلی دے پیٹ دے اندر اگر اپنا نبی بچا سکنا تے جیل دے اندر اگر یوسف نو بچا سکنا, میں انہاں دے گل پھڑیاں دے اندر دے اندر جا کے انہاں تیرا روپ پا داں گا. گھبرا نہیں. توحید نو پھڑ کے رکھ. نبیاں نے امید دیتی, خوف دیتا, مگر پازیٹیو خوف دیتا. اے دنیا دا خوف نہیں دیتا, اللہ دا خوف دیتا. ہم نے اس ہستی پہ اس سلسلے کو اس کی ابتدا کی جس سے ہم نے بتایا کہ یہ دنیا, یہ زندگی کیا ہے, یہ دنیا کیا ہے اور تو کیا ہے اور میں کون ہوں. یہ تجھے تیری عقل کے سپرد نہیں کیا کہ تو خود ڈھونڈ لے. تو اپنی حساب کتاب اور ریاضی استعمال کر لے, اپنی ترکیب اور تدبیریں کر لے جاننے کے لیے. جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں. جزاک اللہ خیر.